بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈ سر، آپ دیکھ رہے ہیں STTV۔ سمندری طوفان جسے سائیکلون بھی کہتے ہیں، وہ عریبین سی میں اس وقت بڑی تیزی سے چکی کی طرح چل رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جلد ہی اگلے 1-2 دنوں میں کراچی سے ٹکرائے گا۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اس نے کورس کریکشن کی ہے اور ساؤتھ کی طرف تھوڑا سا جائے گا، تو اب اس سے گجرات اور پاکستان کا جو سندھ کا ساحلی علاقہ ہے، کراچی کا ٹھٹھا، اس کے درمیان کسی جگہ جو ہے وہ لینڈ فال اس کی ہوگی، جس کے نتیجے میں کافی تباہی ہو سکتی ہے۔ کیٹیگری 3 کا یہ کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں رین اور ونڈز بھی کوئی 180-200 کے قریب کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سا موئسچر بھی ہوتا ہے جس سے بہت سی تباہی ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے بچنے کا تو شاید نہ ہو، لیکن جو گراؤنڈ پہ انفراسٹرکچر ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ زمین پہ تباہی کتنی ہوئی ہے، یہ کیا ہے، اس کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں، اور اس فنومینا کو جسے ہم روک تو نہیں سکتے، اس کے خلاف ریزیلینس ڈیولپ کرنے کا مطلب ایکچولی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ کو آج، جن کی انٹرنیشنل بھی ہے اور لوکل بھی بڑی خدمات تھیں، ہم نے ایک دفعہ مدعو کی ہے، ڈاکٹر غلام رسول صاحب، جو کہ DG میٹرولوجی بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد حال ہی میں ان کا جو پوسٹ ڈاک انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے وہ بھی کافی سائزیبل ہے اور ریلیٹڈ سبجیکٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی ڈائریکشن چینج کرنا، اس ہم یہ کیا باتیں سن رہے ہیں؟ جی، پہلے بنیادی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے 2 بیسن ہیں جن میں ٹراپیکل سائیکلونز بنتے ہیں۔ ایک بے آف بنگال ہے اور دوسرا عریبین سی ہے۔ عریبین سی میں ٹراپیکل سائیکلونز 20 سال پہلے کچھ زیادہ نہیں بنتے تھے، کوئی 5 سال میں 10 سال میں ایک آدھ ٹراپیکل سائیکلون ڈیولپ ہوتا تھا۔ اب جیسے جیسے سمندر کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو بے آف بنگال کی طرح عریبین سی جو ہے، اس میں بھی ٹراپیکل سائیکلونز بننے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ہر سال 1-2 ٹراپیکل سائیکلونز جو ہیں وہ اس بیسن میں بھی بنتے ہیں۔ یہ موجودہ جو ٹراپیکل سائیکلون ہے، یہ بھی ہوا کا ایک کم دباؤ سمندر کی سطح پہ رونما ہوا۔ ٹراپیکل سائیکلون جو ہے وہ بننے کے لیے سمندر کا درجہ حرارت سطح سمندر 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہوا کا جو چکر ہے وہ کوئی 26 ناٹ کی ونڈ سپیڈ ہونی چاہیے، تو اس سے پھر آگے ٹراپیکل سائیکلون جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ لو پریشر جو ہے، یہ بھی بحیرہ عرب کے بالکل سینٹر میں لو پریشر کی صورت میں نمودار ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنا چکر جو ہے اس کو تیز کرتے کرتے ٹراپیکل سائیکلون کی حد میں پہنچ گیا۔ ٹراپیکل سائیکلون جو ہے اس کی 5 حدیں ہوتی ہیں، کیٹیگری 1، 2، 3، 4، 5۔ 5 کا ٹراپیکل سائیکلون جو ہے بحیرہ عرب میں صرف ابھی تک ایک رونما ہوا، جو 2007 میں گونو ٹراپیکل سائیکلون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے لینڈ فال کیا تھا عمان کی طرف۔ وہ بحیرہ عرب کے سینٹر میں بنا، اور اس کے بعد ویسٹ ورڈ ٹریول کرتا ہوا عمان کو جا کے اس نے ہٹ کیا، اور جب لینڈ فال ہو جاتی ہے تو ٹراپیکل سائیکلونز میں اپنی انرجی جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کا کچھ دیر چلنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو عریبین سی جو ہے، بحیرہ عرب، یہ اب بڑا ہاٹ اسپاٹ ہے فار دا برتھ پلیس آف ٹراپیکل سائیکلون۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ اس وقت تو بڑا کرنٹ ہے، کیونکہ ریئل ٹائم میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت اس کے کیا امکانات ہیں؟ یہ ٹراپیکل سائیکلون لاسٹ 24 آورس میں فردر اسٹرینتھن ہوا ہے، اور کیونکہ یہ سلو موونگ تھا، جب یہ سلولی موو کرتے ہیں
تو یہ انرجی گین کرتے ہیں. انرجی گین کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب کوئی 400 کلومیٹر پاکستان کے ساحل سے یہ سمندر میں ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ساحل سمندر کی طرف آ رہا ہے. اور اس کا امکان ہے کہ جو پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے، سر کریک ایک کریک ہے جو پاکستان انڈیا ریلیشنز میں ڈسکس بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ لینڈ فال کرے گا. اس کے بعد یہ ریکرو کرتا ہوا انڈین گجرات میں داخل ہو جائے گا. مگر پاکستان کے جو علاقے اس کی زد میں آئیں گے، اس کی زد میں آنے کا مطلب یہ کہ ایک تو اس کے ساتھ طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں جو 200 کلومیٹر تک بھی گسٹ کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تیز بارش ہوتی ہے. بارش اور طوفانی ہوائیں جو ہیں یہ مل کے تباہی مچاتی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے جو آم کے باغات ہیں، میر پور خاص، ٹھٹا سے لے کے بدین تک، تو اس میں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. مگر اس میں ایک چیز جو فیور میں بھی جائے گی، تھار کا جو ڈیزرٹ تھا اس میں 3-4 مہینوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو تھر ڈیزرٹ میں خوب بارشیں دے گا، اور اس کے ساتھ پھر ریکرو کرتا ہوا انڈین علاقے میں داخل ہوگا. بیکانیر اور وہ جو والے ان کے علاقے ہیں وہی والے راجستھان کے. جی بالکل. تو وہاں پہ بھی تباہی ہو سکتی ہے کافی. جی وہاں جیسے یہ لینڈ فال کرے گا پھر اس کی شدت میں کمی واقع ہوتی جائے گی گریجولی. مگر اس کے بعد لینڈ فال کے بعد بھی 24 سے 36 گھنٹے جو ہیں یہ خوب تباہی مچاتا ہے. کہہ رہے تھے کہ اس کا راستہ چینج ہو گیا، اب گجرات والی سائڈ پہ موو ہو گئے. ہاں تھوڑا سا اس کا ٹریک چینج ہوا ہے، ادروائز اس کے زیادہ امکانات تھے کہ یہ کیٹی بندر پہ ہٹ کرے گا پاکستان کو. مگر ایسٹ ورڈ اس کا ٹریک چینج ہونے کی وجہ سے پاکستان کے علاقے جو ہیں ڈائریکٹ ہٹ میں نہیں ہیں، مگر اس کا جو احاطہ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ. تو اس کی وجہ سے سندھ بھر میں بارشیں ہوں گی، مگر سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ میر پور خاص، ٹھٹا اور بدین کا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ریزیلینس ایک ہم گزشتہ چند سالوں سے ایک سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ تباہی ہوتی جا رہی ہے اور ریزیلینس، اور یہ لفظ پہلی دفعہ اس کونوٹیشن سے جو میں نے سنا وہ 2005 کے زلزلے کے بعد تھا کہ ریزیلینس کے نتیجے میں ریزیلینٹ کنسٹرکشن جو بنائی جائے ارتھ کویک کی کس طرح کی. تو اس ڈیزاسٹر کے خلاف جو ریزیلینس ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا وہ اس ڈیزاسٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن ہونا چاہیے. میں اکثر جب بھی بات کرتا ہوں تو کوسٹل ایریاز کی ریزیلینس جو ہے اس کو ٹراپیکل سائیکلونز کی انٹینسٹی جو فیوچر میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انٹینسٹی بھی انکریز ہوگی اور فریکوینسی بھی انکریز ہوگی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے. 2007 کی میں نے بات کی گونوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹراپیکل سائیکلون جس میں پاکستان میں لینڈ کیا تھا وہ یمن تھا. یمن جو ہے اس نے پسنی کے ساحل سے پاکستان میں داخل ہوا اور بلوچستان میں بہت تباہی مچائی. ایک ڈیم جو ہے وہ بھی ٹوٹا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو تیز ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بل بورڈز اگر اس طاقت کے نہ لگے ہوئے ہوں تو یہ وہاں کی آبادی کے لیے ایک عذاب بن جاتے ہیں. یہ بل بورڈ جو ہیں یہ ہوا کے دوش پہ اس طرح سے بلیڈ کی طرح چلتے ہیں، اور یہ کتنے لوگوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. تو جو انفراسٹرکچر، جو بلڈنگز ساحل کے ساتھ ساتھ بنیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوں کہ وہ 200، 250، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے چلنے والی ہواؤں کو بھی سسٹین کر سکیں، اور کلاؤڈ برسٹ جیسی انٹینسٹی کی بارشوں کو بھی برداشت کر سکیں. اس کی جو بارشیں وہ بھی کلاؤڈ برسٹ ٹائپ ہوتی ہیں؟ جی بالکل.
کافی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہوتا اس ہے. سے یہ بھی خطرہ ہے کہ سیلاب آ جائے جی سندھ میں، کیونکہ جو ٹھٹھا وغیرہ کے علاقے بچ گئے تھے پچھلے سیلاب میں، اب وہ ہٹ ہو جائیں گے، ہونے کے امکان ہے. دیکھیں کوسٹل فلڈنگ جو ہے وہ عموماً ہوتی ہی ٹراپیکل سائیکلونز، ٹائفون یا ہریکینس کی وجہ سے ہے. کوسٹل فلڈنگ کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ دریا جس وقت آ کے سمندر میں گرتے ہیں تو وہ ڈیلٹا بناتے ہیں، وہاں پہ آ کے ان کی سپیڈ جو ہے وہ بہت سلو ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ عام طور پہ کوسٹل فلڈنگ کا باعث نہیں بنتے. تو ٹراپیکل سائیکلونز اور اگر کوئکلی میں پوچھوں تو آپ کی کیا ایڈوائس ہو سکتی ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان، یا وہ اس وقت انفراسٹرکچر تو جو ہے وہ ہے، کیا کریں اس وقت تو یا ان کے رسپانس کو کس چیز سے معیر کیا جائے؟ اس وقت تو جانیں بچانے، جو جانوں کا ضیاع نہ ہو، انسانی جانوں کو بچایا جائے، اور جو اس وقت صحیح ٹارگٹ میں ایریاز ہیں ان ایریاز میں سے جتنی جلدی سے ایویکویشن شیلٹر ہومز میں کر لی جائے وہ مناسب ہوگی. جانیں بچانا جو ہے وہ اس وقت ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے سنا کہ انسان قدرتی آفت جو ہے بے بس ہے، لیکن ایک باٹم لائن اس ہمارے انٹریکشن سے نکلتی ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ دیٹ از دیئر، اور ان کی انٹینسٹی اور فریکوینسی دونوں بڑھنے کا. تو اب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آ کے گزر جائے گا. مستقل بنیادوں پہ PND جسے کہتے ہیں نا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں اس کے خلاف ریزیلینس کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے، اور گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی آگے آنے والے سالوں میں اور مہینوں میں شاید اس سے جج کی جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.